تصور کریں ایک ایسی جگہ کا جہاں ایک قدیم ہندو دیوی کا عظیم و شان مندر موجود ہے، لیکن اس کی حفاظت اور وہاں آنے والوں کی رہنمائی کوئی اور نہیں بلکہ ایک انتہائی روایتی مسلم قبیلہ کر رہا ہے۔ یہ واقعی کسی حیرت انگیز کہانی جیسا لگتا ہے۔ بالکل، اور یہ کوئی افسانہ نہیں ہے بلکہ آج کے اس تفصیلی جائزے کی پہلی حقیقت ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم ویکیپیڈیا کے مضامین، ٹورزم گائیڈز، اخبارات کی رپورٹس اور یہاں تک کہ یوٹیوب کے ٹریول ولاگز کو کھنگالتے ہوئے ایک ایسی تاریخ میں اتریں گے جو عام طور پر ہماری نظروں سے اوجھل رہتی ہے۔ صحیح۔ ہمارا مقصد پاکستان میں موجود ان قدیم ہندو مندروں، ان کی دیومیالی کہانیوں، مشترکہ ثقافت اور ان تاریخی مقامات کو درپیش جدید دور کے خطرات کا ایک متوازن جائزہ لینا ہے۔ چلیں اسے تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں۔ اس سفر کی سب سے حیران کن بات اصل میں یہ ہے کہ جب ہم ان مقامات کی تاریخ پڑھتے ہیں نا تو یہ صرف اینٹوں اور پتھروں کا ذکر نہیں ہوتا۔ صحیح۔ یہ دراصل اس خطے کے لوگوں کی نفسیات، ان کے دکھ اور صدیوں پرانے عقائد کی زندہ کتابیں ہیں۔ ایک عام تجزیے میں ہم شاید انہیں صرف مذہبی عمارتیں سمجھ لیں، لیکن ان تمام ذرائع کو غور سے دیکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ یہ مقامات ان لوگوں کے گہرے جذبات اور ان کے جغرافیے کے درمیان ایک انتہائی مضبوط رشتے کو ظاہر کرتے ہیں۔ واقعی، اور اس رشتے کی شروعات اگر کسی ایسی چیز سے کی جائے جو انسانی جذبات کی سب سے بنیادی شکل ہے، یعنی غم، تو پنجاب میں موجود کٹا سراج مندر کا حوالہ سب سے پہلے سامنے آتا ہے۔ بالکل۔ 6 صدی عیسوی کی یہ عمارت ایک بڑی عجیب داستان سناتی ہے۔ سورسز کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں جو مقدس تالاب ہے وہ بھگوان شیو کے آنسوؤں سے بنا ہے۔ جب ان کی پتنی ستی کی موت ہوئی تو ان کے آنسوؤں سے 2 تالاب بنے، ایک پشکر میں اور دوسرا یہاں کتسراج میں۔ مطلب ایک دیوتا کا دکھ اتنا عظیم تھا کہ اس نے ایک فزیکل جھیل کی شکل اختیار کر لی۔ اور غم کی یہ تصویر کشی صرف ایک جھیل تک محدود نہیں رہتی۔ اس کہانی کا اگلا حصہ صدیوں کے فاصلے پر بلوچستان کے ہنگول نیشنل پارک تک پھیلا ہوا ہے۔ تاریخی اور دیوملائی روایتوں کے مطابق جب شیو غم سے نڈھال ہو کر ستی کی لاش اٹھائے پوری کائنات میں بھٹک رہے تھے، صحیح، تو کائنات کا توازن بگڑ رہا تھا۔ اس توازن کو واپس لانے کے لیے بھگوان وشنو نے اپنے چکر سے ستی کے جسم کو 51 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اوہ اچھا، انہیں شکتی پیٹھ کہا جاتا ہے نا؟ ہاں بالکل، یہ حصے زمین پر جہاں جہاں گرے انہیں شکتی پیٹھ یعنی طاقت کا مرکز کہا گیا۔ ان مضامین میں یہ تحریر ہے کہ ستی کا سر ہنگلاج کے مقام پر گرا۔ کراچی کے قریب کسی مقام پر گری تھی۔ ہاں، کراچی کے قریب شیور کرائے یا جسے کراوی پور بھی کہتے ہیں، وہاں گری تھی۔ یہ تو بالکل ایسا لگتا ہے جیسے پورے خطے کا جغرافیہ ایک الہامی نقشہ ہو، ایک ڈیوائن ٹریجر میپ جس کے مختلف حصے پورے ملک میں بکھرے ہوئے ہیں۔ صحیح کہا۔ یعنی ایک عام یاتری جب ان مقامات کی طرف نکلتا ہے تو وہ صرف ایک جگہ کا سفر نہیں کر رہا، وہ دراصل اس بکھرے ہوئے الہامی نقشے کو جوڑ رہا ہے، ایک ادھوری کہانی کے ٹکڑے جمع کر رہا ہے۔ اور اس نقشے کو جوڑنے کا سفر انسانی برداشت کا بھی ایک بڑا امتحان ہے۔ دیکھیں، ہنگلاج ماتا کے غار تک پہنچنا کوئی عام واک نہیں ہے۔ واقعی۔ ہاں، ہنگلاج جانے سے پہلے زائرین کو ایک عجیب قدرتی عجوبے کا سامنا کرنا پڑتا ہے جسے بابا چندرا گپت کہتے ہیں۔ یہ ایک مٹی کا آتش فشان یعنی مڈ والکینو ہے۔ اب یہاں اس کا نفسیاتی پہلو بہت اہم ہے۔ لوگ وہاں سیدھا مندر نہیں جاتے۔ اچھا۔ انہیں پہلے اس مڈ والکینو کی چڑھائی چڑھنی ہوتی ہے جو کہ کافی دشوار ہے۔ وہاں پہنچ کر وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور ناریل چڑھاتے ہیں۔ پھر جب اس آتش فشان سے مٹی کے بلبلے اٹھتے ہیں تو یاترا کا رہنما، جسے چاریدار کہتے ہیں، وہ اعلان کرتا ہے کہ ان کے گناہ معاف ہوئے یا نہیں۔ یہ دراصل پیوریفیکیشن کا ایک لمبا پروسیس ہے، ایک فزیکل مشکل کے ذریعے روحانی صفائی۔ اچھا ایک سیکنڈ، یہ پیوریفیکیشن والی بات مجھے یاد آئی۔ ان تحریروں میں ایک تفصیل نے مجھے بہت حیران کیا تھا کہ اس کی ضرورت صرف عام انسانوں کو نہیں تھی۔ راون کو مارنے کے بعد، جو کہ اس دور میں ایک بہت بڑا پاپ سمجھا گیا تھا، رام نے بھی اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اسی ہنگلاج کا سفر کیا تھا، جسے سورسز میں راما کی یاترا کہا گیا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور اس سفر کے دوران جب ان کی پتنی سیتا کو پیاس لگی تو انہوں نے زمین پر ہاتھ مار کر 5 کنویں بنائے، جنہیں آج بھی وہاں سیتا کنویں کہتے ہیں۔
یہ کہانیاں واقعی وہاں کے جغرافیے کے ہر ذرے کو ایک نیا مطلب دیتی ہیں۔ اور یہاں جو بات اس جغرافیے سے نکل کر آتی ہے وہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب ان علاقوں میں آبادیوں کا تانا بانا بدلا، صحیح۔ تو یہ دیومالائی کہانیاں صرف ہندو عقائد کی جاگیر نہیں رہیں، انہوں نے اپنی سرحدیں مٹائیں اور مقامی مسلم ثقافت کے ساتھ ایک ایسی ہم آہنگی پیدا کی جسے ہم سنکریٹزم کہتے ہیں، یعنی یہاں عقائد آپس میں گھل مل جاتے ہیں۔ جو ہمیں سیدھا اس حق کی طرف واپس لے کر جاتا ہے جس کا میں نے بالکل شروع میں ذکر کیا تھا، ہاں، کہ ہنگلائی ماتا کو بلوچستان کے مقامی ذکری مسلمان اور بلوچ قبائل اتنی عقیدت سے مانتے ہیں کہ انہوں نے اسے نانی مندر کا نام دے دیا ہے، اور وہ اس پورے سفر کو نانی کی حج کہتے ہیں۔ مجھے یہ بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا شروع میں کہ ایک انتہائی سخت گیر قبیلائی معاشرے نے ایک ہندو دیوی کو اس طرح اپنے اندر کیسے جذب کر لیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خانہ بدوش اور قبائلی معاشرے ہمیشہ سے اپنے جغرافیے اور اس کے قدرتی عناصر سے بہت گہرا رشتہ رکھتے ہیں۔ ذکری مسلمان جو کہ بلوچستان میں آباد ایک مخصوص فرقہ ہے، صحیح۔ ان کے لیے ہنگلاج کی وادی ایک ایسی جگہ تھی جہاں صدیوں سے روحانیت کا میلہ لگتا تھا۔ جب لوگ صدیوں تک ایک ہی مشکل ترین سفر اکٹھے طے کرتے ہیں، پہاڑوں اور صحراؤں کو جھیلتے ہیں، تو مذہبی لکیریں دھندلی پڑ جاتی ہیں۔ واقعی۔ واہ! یہاں تک کہ عظیم صوفی بزرگ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے بھی اس یاترا کو طے کیا۔ انہوں نے ان جوگیوں کے ساتھ سفر کیا، غار میں دیوی کو دودھ پیش کیا، اور اس تجربے کا ذکر ان کی شاعری کے مجموعے سر رام کالی میں ملتا ہے۔ کیا بات ہے! ایک صوفی بزرگ کا اس قدر عقیدت دکھانا اس بات کی گواہ ہے کہ روحانیت کسی ایک خانے میں قید نہیں کی جا سکتی۔ یہ تصور واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے کہ ایک صوفی شاعر اور ہندو جوگی ایک ہی پہاڑ پر ایک جیسی روحانیت تلاش کر رہے ہیں، اور یہ ہم آہنگی صرف پہاڑوں تک محدود نہیں ہے۔ سندھ کے صحرا تھار پارکر کی داستان اس سے بھی مختلف اور تہدار ہے۔ سورسز کے مطابق یہاں ستی ہونے کی روایت نے وقت کے ساتھ اپنا روپ ہی بدل لیا۔ 1960 کی دہائی تک یہاں ستی کی رسم کی موجودگی کا ذکر ملتا ہے۔ صحیح۔ لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو خواتین اپنی جان دیتی تھیں انہیں صرف ایک خاندان یا گھرانے تک محدود نہیں رکھا جاتا تھا، وہ وقت کے ساتھ پورے علاقے کی کل ستی یا مقامی دیوی کا درجہ اختیار کر لیتی تھیں۔ اور اس کی ایک بڑی نمایاں مثال رانی بھاٹیانی ہے، جنہیں وہاں موجی بھی پکارا جاتا ہے۔ انہوں نے جب اپنے دیور سوائی سنگھ کے ساتھ ستی کی رسم ادا کی تو ان کی قربانی کو اتنی عقیدت ملی کہ آج ان کے مزارات مقامات مقدسہ بن چکے ہیں۔ اس مثال میں صدیوں پرانا کاسٹ سسٹم یعنی ذات پات کا نظام ٹوٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ان کے مندروں میں اونچی ذات اور نچلی ذات کے ہندو ایک ساتھ عبادت کے لیے جاتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ ان کی تعریف میں جو گیت گائے جاتے ہیں وہ منگانہار مسلمان گاتے ہیں۔ ہاں، منگانہار مقامی موسیقار ہیں جن کی روزی روٹی اور ان کا فن انہی دیویوں مالی کہانیوں اور دیوی دیوتاؤں کے گیتوں سے جڑا ہوا ہے۔ معاشی اور ثقافتی تار اس طرح آپس میں الجھے ہوئے ہیں کہ آپ انہیں الگ کر ہی نہیں سکتے۔ اور اسی تنا بنا کی ایک اور زبردست جھلک مجھے یوٹیوب کے ایک ٹریول ولاگ میں نظر آئی تھی۔ ولاگر سندھ کے کسی علاقے میں ہمیر سومرو کے تباہ شدہ قلعے کے کھنڈرات دکھا رہا تھا۔ اب بادشاہوں کے قلعے تو وقت کے ساتھ مٹی بن جاتے ہیں، بالکل، لیکن اس ویرانے میں کھنڈرات کے بیچوں بیچ ایک پرانے درخت کے نیچے ستی ماتا کا ایک چھوٹا سا دھام یعنی چبوترا بنا ہوا تھا۔ وہاں کوئی بہت عظیم و شان عمارت نہیں تھی، بس لوگ وہاں آ کر اس درخت پر اپنی منتوں کے کپڑے باندھتے ہیں، اور اگر جلد کی بیماری یا خارش ہو تو بغیر کسی جھجک کے نمک اور ناریل چڑھاتے ہیں۔ اس ولاگر نے وہاں کھڑے ہو کر ایک بہت گہری بات پوائنٹ آؤٹ کی تھی۔ اس نے سکندر اعظم کا حوالہ دیا کہ جب وہ دنیا سے گیا تو اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ اس انالوجی کا مقصد یہ دکھانا تھا کہ کتنی ہی بڑی طاقت ہو، فوج ہو یا ہمیر سمرو جیسے بادشاہوں کے قلعے ہوں، سب مٹی میں مل جاتے ہیں۔ واقعی۔ لیکن اس سادھارن سے درخت کے نیچے عام لوگوں کا جو یقین ہے، جو آس ہے، وہ ہزاروں سال بعد بھی اسی طرح قائم ہے۔ حکومتیں اور ریاستیں تبدیل ہو سکتی ہے، مقامی روحانیت نہیں۔ یہ ویرانے اور صحرا اپنی جگہ بہت پراسرار ہیں، لیکن یہاں آ کر ان سورسز میں کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔
جب ہم ان خاموش وادیوں سے نکل کر ساحل اور کراچی جیسے گنجان آباد شور شرابے والے شہری علاقوں میں داخل ہوتے ہیں تو تصویر اچانک بدل جاتی ہے۔ کراچی، جہاں ہر وقت ٹریفک، آوازیں اور جدیدیت کا شور رہتا ہے، اس کے بیچوں بیچ یہ قدیم عقائد کسی ٹائم کیپسول کی طرح محفوظ ہیں۔ اس کنٹراسٹ کو سمجھنے کے لیے آپ مینورا جزیرے کے شری ورن دیو مندر کو ہی دیکھیں۔ مینورا ایک چھوٹا سا ساحلی جزیرہ ہے اور یہ مندر تقریباً 1500 سال پرانا بتایا جاتا ہے۔ 1500 سال؟ ہاں، ورن دیو سمندر کے دیوتا ہیں۔ صدیوں پہلے جب سمندری سفر انتہائی خطرناک ہوتا تھا اور کسی قسم کی جدید نیویگیشن نہیں ہوتی تھی، تو ملاح اپنے لمبے سفروں پر نکلنے سے پہلے اس مندر میں آ کر تحفظ کی دعائیں مانگتے تھے۔ جغرافیائی اور انسانی ضرورت کا کتنا گہرا تعلق یہاں نظر آتا ہے۔ صحیح، سمندر کے دیوتا کا گھر بالکل سمندر کے دہانے پر تعمیر کیا گیا۔ اور اسی طرح اگر ہم شہر کے بالکل دل میں مزید آگے جائیں تو وہاں پنچ مکھی ہنومان مندر موجود ہے، جو دوبارہ 1500 سال پرانا مانا جاتا ہے۔ اس مندر کو جو چیز خاص بناتی ہے وہ اس کی 5 چہروں والی مورتی ہے۔ مجھے پہلے لگا شاید یہ کسی عظیم فنکار کا کام ہوگا، لیکن گائیڈز میں لکھا ہے کہ یہ مورتی کسی انسان کے ہاتھ کی تراشی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ قدرتی طور پر ایک چٹان سے ایسی شکل میں ظاہر ہوئی ہے۔ یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے۔ اس قدرتی طور پر ظاہر ہونے کو ہندو عقائد میں سویمبھو کہا جاتا ہے، یعنی ایسی مورتیاں جو خود بخود مٹی یا پتھر سے بنتی ہیں۔ اچھا، سویمبھو؟ ہاں، ان کی روحانی حیثیت کسی بھی انسانی ہاتھ سے تراشی گئی مورتی سے لاکھ گنا زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اسے قدرت کا یا بھگوان کا ایک براہ راست اشارہ سمجھا جاتا ہے، اور یہی قدرت کا اشارہ ہمیں کلفٹن کے شری رتنیشور مہادیو مندر میں ملتا ہے۔ آج کا کلفٹن اونچی عمارتوں، شاپنگ مالز اور چمکتی روشنیوں کا مرکز ہے، لیکن اس جدیدیت کے بالکل نیچے یہ مندر ایک زیر زمین غار میں آباد ہے۔ جب شیوراتری کا تہوار آتا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں زائرین ماڈرن شہر کی انہی سڑکوں سے سیدھا زمین کے اندر اس قدیم تاریخ میں اترتے ہیں۔ واقعی ایک لمحے میں ماڈرن زندگی کا شور ختم اور اگلے ہی لمحے غار کی خاموشی اور گھنٹیوں کی آواز شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سینسری ایکسپیرینس اپنے آپ میں کسی ٹائم ٹیبل سے کم نہیں۔ بالکل۔ اور اسی اربن لائف کی ایک اہم کڑی شری سوامی نارائن مندر بھی ہے، جو 1849 میں بنا۔ یہ مندر کراچی کی گجراتی ہندو کمیونٹی کا ایک دھڑکتا ہوا مرکز رہا ہے۔ خاص طور پر دیوالی کی رات یہاں جو چراغان ہوتا ہے وہ دکھاتا ہے کہ شہر چاہے کتنا بھی تیز ہو جائے، کچھ مراکز اپنی پہچان اور رونق نہیں کھوتے۔ یہ تمام اربن مندر ثابت کرتے ہیں کہ عقائد شہری زندگی کی تیز رفتاری کو تو آسانی سے برداشت کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ڈھل سکتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا وہ جدید دور کی معاشی ترقی کی بھوک کو بھی جھیل سکتے ہیں؟ کیونکہ ان سورسز میں آگے چل کر ہمیں ان حقیقی خطرات کا سامنا ہوتا ہے جو ان ثقافتی مقامات کے دروازے پر ٹھیک اس وقت دستک دے رہے ہیں۔ جیسے کہ تھرڈ پارکر میں موجود چوریو جبل درگا ماتا مندر کی ہی مثال لے لیجئے۔ چوریو لفظ سندھی میں چوڑیوں یعنی بینگلز کو کہتے ہیں، کیونکہ وہاں کے گاؤں کی خواتین مخصوص طور پر اس پیشے سے منسلک ہیں۔ یہ چھوٹی سی پہاڑی ایک بہت بڑی روحانی ذمہ داری نبھا رہی ہے، جو پاکستانی ہندو ویزا کے مسائل یا وسائل کی کمی کی وجہ سے اپنے پیاروں کی استھیاں یعنی راکھ انڈیا کی گنگا ندی میں نہیں بہا سکتے، وہ ہزاروں میل کا سفر طے کر کے اسی چوریو جبل کے مقدس پانی میں آ کر آخری رسومات ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اس پہاڑی کے حوالے سے ایک بہت بڑا معاشی مسئلہ بھی تو سامنے آیا ہے ان رپورٹس میں۔ اس پہاڑی کے اندر انتہائی قیمتی ملٹی کلر گرینائٹ چھپا ہوا ہے، جس کی عالمی مارکیٹ میں بہت مانگ ہے۔ ہاں، یہی مسئلہ ہے۔ حکومت کی طرف سے یہاں مائننگ لیز دے دی گئی ہے اور گرینائٹ نکالنے کے لیے ڈائنامائٹ سے دھماکے کیے جا رہے ہیں۔ ہندو برادری بارہا اس مائننگ کے خلاف احتجاج کر چکی ہیں، کیونکہ دھماکوں کی وجہ سے ان کے مندر اور اس پہاڑی کے وجود دونوں کو شدید نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ بالکل۔ اب میں یہاں ایک بات ضرور پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا، اور شاید یہ تھوڑی چبھنے والی بات لگے۔ کیا واقعی ہمیں ان عقائد اور اساسوں کو اتنی تبرک کی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے آج کے فزیکل معاشی فائدوں کو رد کر دیں؟ میرا مطلب ہے، ہماری اکانومی کو ضرورت ہے،
گرینائٹ کو بیچ کر ملک چلے گا، نئے اسکول بن سکتے ہیں، مقامی لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے۔ کیا صدیوں پرانے کسی پتھر کو بچانے کے لیے آج کے زندہ انسانوں کی ترقی کو روک دینا چاہیے؟ یہ ایک بہت لاجیکل ڈیبیٹ ہے جو سامنے آتی ہے دونوں فریقین کی طرف سے۔ یہ ایک انتہائی جائز لیکن پیچیدہ ڈیبیٹ ہے۔ ترقی اور تاریخی ورثے کے درمیان یہ کشمکش پوری دنیا میں ہوتی ہے، لیکن معاملہ صرف ایک پتھر کو بچانے کا نہیں ہوتا، معاملہ آئیڈینٹی یعنی پہچان کا ہے۔ صحیح۔ جب آپ کسی کمیونٹی سے اس کی وہ عبادت گاہ چھین لیتے ہیں جہاں وہ اپنے عزیزوں کی راکھ بہاتے ہیں، تو آپ صرف ایک گرینائٹ کی پہاڑی نہیں گرا رہے ہوتے، آپ ان کی تاریخی پہچان اور ان کے ذہنی سکون کا نظام توڑ رہے ہوتے ہیں۔ معاشی فائدہ شاید چند دہائیوں تک رہے، لیکن ثقافتی نقصان ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ایک ویلڈ پوائنٹ ہے۔ اور یہی کشمکش ہم نے 2008 میں ہنگول ندی پر بننے والے واپڈا کے ڈیم پروجیکٹ میں بھی دیکھی۔ واپڈا نے وہاں ڈیم بنانے کا ارادہ کیا جس سے یقیناً اس مقامی آبادی کو پانی اور بجلی مل سکتی تھی، لیکن اس منصوبے کا نتیجہ یہ نکلتا کہ ہنگلاج مندر تک جانے والے تمام قدیم راستے اور وادیاں پانی میں ڈوب جاتے۔ تو پھر وہاں کیا نتیجہ نکلا؟ کیونکہ ڈیم کی ضرورت تو اس علاقے کو واقعی تھی، یہ بالکل وہی انفراسٹرکچر ورسز ہیریٹیج والی جنگ بن گئی۔ وہاں ایک بہترین اور مثبت مثال قائم ہوئی۔ مقامی برادری کے شدید احتجاج اور قانون سازوں کی باوقت مداخلت کے بعد ڈیم بنانے کی جگہ کو تبدیل کر دیا گیا۔ اچھا، یعنی انہوں نے رستہ نکال لیا؟ ہاں، یہ واقعہ دکھاتا ہے کہ اگر رستہ نکالا جائے تو دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلا جا سکتا ہے۔ حالانکہ رستے میں ایسی چنوتیاں لگاتار آتی رہتی ہیں، جیسا کہ انہی ذرائع میں اس بات کا ذکر بھی ملتا ہے کہ 2012 میں ہنگلاج کمیٹی کے چیئرمین کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ اگرچہ انہیں 73 دن بعد رہا کر دیا گیا، مگر ایسی خبریں ظاہر کرتی ہیں کہ ان قدیم اثاثوں کی دیکھ بھال کسی عام عمارت کی چوکیداری جیسی نہیں، بلکہ ایک انتہائی حساس اور دشوار ذمہ داری ہے۔ اگر ان ساری بحث، کہانیوں اور ان مختلف تحریروں کو اکٹھا کیا جائے تو ہمارے سامنے جو خاکہ ابھرتا ہے وہ کسی عام سی ہسٹری ٹیکسٹ بک سے بہت الگ ہے۔ یہاں بات صرف ڈیٹس اور عمارتوں کی نہیں ہو رہی۔ بالکل، ان تمام ذرائع کا نچوڑ یہی ہے کہ پاکستان میں موجود یہ ہندو مندر صرف اینٹ پتھر یا دینی رسومات کے خاموش مرکز نہیں ہے۔ یہ دراصل اس خطے کے مسلمانوں اور ہندوؤں کی باہمی رواداری، یہاں کی پھلتی پھولتی صوفیانہ روایتوں اور ایسی قدیم تاریخ کا شاندار امتیاز ہیں جو صدیوں تک سینہ بسینہ چلی آئیں۔ معلومات اور خبروں کے اس جدید طوفان میں ایسی باریک اور روشن پرتیں اکثر اوجھل ہو جاتی ہیں۔ ان کو جاننا اور ان کے بارے میں سوال اٹھانا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنے مجموعی وجود کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ تو اس سب کا آخری مطلب کیا ہے سننے والوں کے لیے؟ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس سویمبھو اور قدرتی ظہور کی بات کی تھی۔ ان کہانیوں اور تفصیلات سے ہمیں پتہ چلا کہ ہنگلاج کی پوری وادی یا چریوں کی پوری پہاڑی کو ہی خود دیوی کا روپ مانا جاتا ہے۔ وہاں بنی صرف اینٹوں کی چار دیواری مقدس نہیں، بلکہ وہ جنگل، وہ مٹی، وہ آتش فشاں، وہ پہاڑ اور اس کا جغرافیہ ہی اصل عقیدہ ہے۔ بالکل صحیح۔ اب سوچنے کا مقام یہ ہے، اگر وقت کے ساتھ ساتھ جدید دور کی مائننگ سے یا نئے ڈیمز اور جدید انفراسٹرکچر کی تعمیر سے وہ جغرافیہ ہی بدل دیا جائے، اگر وہ پہاڑ ہی نہ رہے جسے صدیوں سے سویمبھو مانا جاتا تھا، تو کیا اس مقام کی روحانیت اور اس کا تقدس پھر بھی باقی رہے گا؟ کیا ایک انسان کا عقیدہ صرف تراشی ہوئے پتھروں اور عمارتوں کا محتاج ہے، یا اس زمین کی مٹی کا جس پر وہ صدیوں سے چلتا آیا ہے؟ اگر مٹی ہی بدل جائے تو کیا عقیدہ ویسا ہی رہتا ہے؟ یہ ایک ایسی سوچ ہے جسے صدیوں کی تاریخ اور آج کے جدید حقائق کو سامنے رکھ کر ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے۔